السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کویسچن نمبر 11 کوڈ 2900 عہد صحابہ میں حفاظت تدوین حدیث پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ عہد صحابہ میں حفاظت تدوین پر نوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت اور تدوین میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی طرح حدیث کو تحریری طور پر محفوظ کرنے کا کوئی عمومی حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے زبانی یادداشت، تحریری ریکارڈ اور عملی طریقے کے ذریعے حدیث کو مضبوط کیا۔ بعد میں ان حدیث کو جمع کرنے اور مرتب کرنے کا عمل بھی صحابہ کرام کے دور میں شروع ہوا، جو آگے چل کر عالمی حدیث کی بنیاد بنا۔ نمبر 1، عہد صحابہ میں حدیث کی حفاظت کے ذرائع۔ نمبر 1، عربوں کی یادداشت بہت مضبوط تھی اور وہ سن کر علم کو محفوظ کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ حدیث کو زبانی یاد رکھتے اور آگے روایت کرتے تھے۔ کئی جلیل القدر صحابہ جیسے ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عائشہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس نے ہزاروں حدیث یاد کیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اسے یاد کر لیا، اور کوئی میرے مقابلے میں زیادہ حدیث یاد رکھنے والا نہیں تھا۔ نمبر 2، سنت پر عمل۔ صحابہ کرام نے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے صرف اسے یاد نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے خود حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر حدیث پر سختی سے عمل کرتے اور اسی طریقے سے عبادت معاملات سر انجام دیتے جس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ نمبر 3، تحریری تدوین۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمومی طور پر حدیث لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن بعض صحابہ نے حدیث کو تحریری طور پر محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے خود بیان کیا، میں ہر اس بات کو لکھ لیتا جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تاکہ اسے میں یاد رکھ سکوں۔ اس مجموعے کو صحیفۃ الصادقہ کہا جاتا ہے، جس میں 1000 سے زائد احادیث تھی۔ نمبر 4، تحقیق اور تصدیق۔ صحابہ کرام حدیث کو نقل کرنے میں انتہائی محتاط رہتے اور کسی بھی حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق کرتے۔ اگر کسی صحابی کو کوئی حدیث سننے میں شک ہوتا تو وہ دوسرے صحابہ سے اس کی تصدیق کراتے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب نے حدیث کی تصدیق کے لیے گواہ طلب کیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھٹکانے کی احادیث بیان کی تو حضرت عمر نے ان سے دوسرا گواہ مانگا۔ نمبر 2، عہد صحابہ میں حدیث کی تدوین۔ نمبر 1، حدیث کے تحریری مجموعے۔ عہد صحابہ میں کئی صحابہ کرام نے حدیث کی تحریری مجموعے تیار کیے، جن میں سے 4 مشہور تھے۔ نمبر 2، خلفائے راشدین کا کردار۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زبانی اور تحریری طور پر محفوظ رکھا۔ حضرت عمر بن خطاب حدیث کی روایت میں بہت محتاط تھے اور ہر حدیث کی تصدیق کراتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے قرآن کی تدوین کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی محفوظ کرنے پر توجہ دی۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی تحریری روایت کو سنبھال کر رکھا، جنہیں بعد میں تابعین نے آگے پہنچایا۔
نمبر 3، صحابہ کرام کا علمی مراکز قائم کرنا۔ کئی صحابہ کرام نے اسلامی شہروں میں علمی مراکز قائم کیے جہاں حدیث کو محفوظ کیا جاتا اور آگے پہنچایا جاتا تھا۔ مشہور مراکز: مدینہ میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود، بصرہ میں حضرت انس بن مالک اور شام میں حضرت ابو دردہ وہ تھے۔ اگر ہم اوورآل بات کریں، عہد صحابہ میں حدیث کی حفاظت اور تدوین کے لیے زبانی روایت، تحریری دستاویزات، تصدیق، تحقیق اور عملی طریقے جیسے طریقے اپنائے گئے۔ صحابہ کرام کی کوششوں کی وجہ سے حدیث محفوظ رہی، جسے بعد میں تابعین اور محدثین نے مزید منظم انداز میں مدون کیا۔ حدیث کی حفاظت میں صحابہ کرام کی خدمات اسلامی تحریک کا ایک اہم باب ہے، جو دین اسلام کے بنیادی ماخذوں میں حدیث کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔